السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو آج سائپر کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ آج عدالت کے اندر، کمرے عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا پوری دن، اور اس بلاخر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائپر کیس میں بری کر دیا گیا، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو قاسم سوری ہے، اس نے ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے، اس نے بہت بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 7 منت ترلے اور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پستائیت بھی ان لوگوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ملیحہ ہاشمی نے ایک بیان دیا ہے، بہت بڑا بیان دیا ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور کرکٹ کی دنیا میں سب سے جو پوسٹ تیز بالر شعیب اختر نے جو پاکستان کی عوام کی جو دلوں کا دھڑکن تھا، ہیرو تھا، وہ ہیرو سے زیرو پر آ گئی ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ اس نے آخرکار ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ ہیرو سے ایک دم زیرو پہ آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز گل صاحب ہے، ان نے بھی بہت بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آخری سانس تک ڈٹے رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، وہ ہیرا ہے، وہ عمران خان کو ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج کی ولاگ میں ان چیزوں پر ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تو سب سے پہلے ولاگ کے آغاز میں سائپر کیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ سائپر کیس مکمل طور پر بڑھ چکا ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آخرکار بری کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جو سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت کے اندر موجود تھی اور فیصلے کا انتظار تھا۔ اس کے ساتھ جو صورتحال تھا اس وقت کمرہ عدالت میں موجود، تو آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو ہی سائپر کیس کا فیصلہ آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک خوشی کا اظہار اس وقت کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھا جائے تو پوری سوشل میڈیا پر اس وقت عمران خان اور قیدی نمبر 804 کی جو حقیقی معنوں میں جو اس قوم کے مخلص ہے اور لیڈر ہے، اس کی نعروں کی گونج اور فضا میں اس وقت صرف اور صرف سوشل میڈیا پر عمران خان کی نام وہ اس وقت سوشل میڈیا پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس پر ساتھ میں جو 8 فروری کے بعد جو سائپر کیس تھا، اس کو اتنی تیزی سے اس کے جو ٹرائل کر دیا گیا تھا، اسی دوران عمران خان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کیس میں جان نہیں ہے اور جب بھی اصل ٹرائل ہوگا تو اس کیس کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لائر کی طرف سے خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سائپر کیس کے جو لائر ہے، انہوں نے بہت عام طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کر دیا گیا اور اس کا نتیجہ آج آ گیا۔ جو سلمان صفدر صاحب ہے، اس نے بہت کمال کی اور 3 مہینے اس میں لگ بھگ لگ گئے اور اس کیس کو آخری کار حتمی انجام تک پہنچا دیا گیا، اور آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آخرکار بری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس پر عمران خان نے جو کیا ہے قومی مفاد میں کیا ہے، اپنے عوام کو اعتماد میں لیا ہے۔ عمران خان نے کبھی اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کیس فیصلے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے حق کا استعمال کر لیا گیا ہے اور عمران خان نے جو ان کا حق بنتا تھا اپنی عوام کو آگاہ کرنا کہ ملک میں اس طرح کی صورتحال ہے، سائپر آیا ہے اور اس کی بیس پر ہماری حکومت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے ایک تو آج بہت کلیئرلی یہ بات بتا دی کہ عمران خان نے قومی مفاد میں جو فیصلہ کر لیا گیا ہے عدالت بھی اسی سری تسلیم کرتا ہے، اور عدالت نے آج بالآخر عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے آج تک کی جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آج بری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی بریت سے انصاف کی جمہوریت اور آئین کی فتح ہوئی۔ یہ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا نے آج یہ بیان دیا ہے، یہ دلائل کے بعد جو خاص طور پر سائپر کیس کے بعد جو سماعت کے بعد عمران خان کو بری کر دیا گیا، تو نعیم حیدر پنجوتا نے اس وقت جو یہ بیان دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جھوٹے کیسز، الزامات اور سازش کے باوجود پتہ اس کی ہوئی ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج ایک بار پھر سائپر کیس جس کو بنیاد بنا کر عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک لمبے عرصے سے قید میں رکھا گیا تھا، اللہ کے کرم اور آج باعزت بری ہو گئی ہے۔ سائپر کیس جو اب تک کا سب سے بڑا کیس بنا کر سزا دی گئی تھی وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ یقیناً سائپر کیس سب کیسز عمران خان پر بنائے گئے تھے، لیکن سائپر کیس یہ بہت بڑا کیس تھا، آج وہ اختتام پر پہنچ گیا، اور اس کے بعد عمران خان کو یہ لوگ مزید جیل میں نہیں رکھ سکتے، چاہے جتنے بھی زور لگا یہ حکومت تھا اس کے جو سہولت کار ہے، تو عمران خان کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ یہ جیل میں رکھ سکتے ہیں، اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو عمران خان کو جیل میں رکھ سکے۔ تو یہ جس طرح کی تیزی سے اس کیس کو عمران خان کو سزا دی گئی تھی، تو یہ ایک تو 8 فروری کی جو پہلی اس کو سزا دی گئی تھی، تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو مایوس کرنا تھا تاکہ عمران خان کو سزا مل سکے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ووٹ نہیں دے سکے، کہ لوگوں میں اس طرح کی مایوسی پھیلانا تھی کہ لوگ یہ کہہ سکے کہ عمران خان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، اور عمران خان ہمیشہ کے لیے ان کو قید میں 10 سال کی ان کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے، تاکہ ورکر پاکستان تحریک انصاف میں کہ ورکر میں وہ مایوسی پیدا ہو سکے۔ لیکن آپ اگر دیکھا جائے تو 8 فروری میں جس طرح سے اس نظام کو شکست ہوئی، اس حکومت کی شکست ہوئی، تو یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ خاص طور پر 8 فروری کو لوگوں نے جس طرح سے، پاکستانی عوام نے جس طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، تو اس سے بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کی عوام ہے ان میں شعور آ گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی خود مختاری پر، اپنی قومی غیرت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان نے اس قوم کو، اس ملک کو، ان لوگوں کو غیرت اور کی بنیاد پر انہیں غیرت کی، اور انہیں سائپر کو لہرا کر ان کی جو کنٹینٹ ہے ان کو لہرا کر قوم کو بتا دی ہے کہ اس ملک کے خلاف ایسی سازش ہوئی ہے کہ ایک سیٹل پرائم منسٹر کو سائپر کے ذریعے جو ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اس پر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ آج عمران خان سرخرو ہوئی، اور عمران خان کو آج باعزت طریقے سے بری کر دیا گیا۔ آج کمرہ عدالت میں جو صورتحال ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ آج کمرہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما بھی موجود تھی، جو ہی فیصلہ سنانے جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا، تو اس کے بعد ایک عجیب طریقے سے ماحول بن گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں موجود لیڈرشپ تھی اور لائر تھی، ان میں ایک خوشی کی لہر پھیل گئی، اور وہاں پر جو نعرہ بازی کی گئی ان کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی، کیونکہ جو غیرت مند لوگ ہیں، غیرت مند قوم ہے، ان کی یہی مثال ہے کہ وہ اپنی لیڈر اور اپنی نظری سے کبھی بھی پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا کہ قاسم سوری نے ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے پچھلے دنوں سے، ایک جو پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کر لیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک ویڈیو وائرل ہے جو آج تک اس سے حکومت کافی خوفزدہ ہے۔ تو اس پر جو مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ بغاوت چھوڑے، تناؤ کم کری، ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دے۔
تو یہ اس ٹویٹ کی طرف انہیں اشارہ کیا ہے کہ وہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دے تاکہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس پر قاسم سوری نے جواب دیا ہے، منتیں ترلی اور ساتھ ساتھ پستیت بھی جاری ہے، تناؤ ایسے کیسے کم ہوگا؟ ہم باغی نہیں ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہے جو آئین و قانون کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ بھی شہباز گل صاحب نے کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور آج کل وہ برطانیہ میں ہے اور وہاں سے وہ ویلاگ کرتے ہیں، ویلاگ کے ذریعے پاکستانی عوام کو بھی پیغام بھجوا دیا گیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہے وہ جو آج تک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے ان کو بھی پیغام بھجوا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو سیٹل گورنمنٹ ہے اس کو بھی پیغام بھجوا دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہوں گے، جہاں تک خان جائے گا وہاں تک جا کر کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنی نکی اس کے لیے ایک الفاظ استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان کے محافظ بنتے ہیں ہم اپنے ہیرو جیسے لیڈر جو ہیرا ہے اس کے ساتھ وہ لیڈر کے ساتھ ان کا دفاع نہ کرے تو پھر ہم کس کا دفاع کریں؟ ہم اس کا ساتھ نہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑیں۔ جس کو خان کا طرز سیاست پسند نہیں وہ الگ ہو سکتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف میں جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے تھوڑا سا گھبرائی ہوئی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو آج شہباز گل صاحب نے ان کو واضح طور پر یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خان کی طرز سیاست سے اس کو پسند نہیں کرتا، اسے مخالفت کرتا ہے، تو اس کو میں وارن کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر دے۔ تو یہ انہیں بظاہر یہ الفاظ کے یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے کہ اندازہ کرے کہ عوام ان سب کو اس حد تک مسترد کر چکے ہیں کہ شعیب اختر نے پی ٹی وی سپورٹس کو جوائن کی جانے کی آفر پر عطا تارڑ اور شہباز شریف کے لیے میٹھی میٹھی گفتگو کی، تو عوام نے شعیب اختر سے بہت محبت کا تعلق ہونے کے باوجود انہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں لتاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ عوام دشمن ظالم حکومت کی حمایت کیوں کی؟ ملیحہ ہاشمی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ہیرو ہے، جو اس وقت دنیا میں ان کا ایک مقام ہے، فاسٹ بالر شعیب اختر کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو پیسے کے خاطر اور نوکری کے خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے، اور جو اس وقت جو حکومت قائم کر دی گئی ہے اور جو خاص طور پر پاکستانی عوام اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اسی صورت شعیب اختر نے نوکری کے خاطر جو عطا تارڑ ہے اور شہباز شریف کی جو میٹھی میٹھی گفتگو اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس پر پاکستانی عوام نے شعیب اختر کو لتاڑ کے رکھ دیا گیا ہے اور وہ ایک دم ہیرو سے زیرو پر آ گئی ہے، کیونکہ اب اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت اس ملک میں لازم اور ملزوم ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو شعیب اختر اس وقت دنیا میں فاسٹ بولر ہے اور پاکستانی عوام اس کی بہت اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عمران خان کے اوپر اور انہوں نے ایک طرف سے پیپلز جو پاکستان لیگ کے ساتھ ان کی ایک نوکری کے لیے ان کی کچھ خوشائمندی کی اور اس کی میٹھی میٹھی زبان استعمال کی، تو آپ دیکھا جائے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو سوشل میڈیا پر شعیب اختر صاحب کی جو بے عزتی کی ہے، جس طرح سے ان کو لتاڑ کر رکھ دیا گیا ہے، ان کو ہیرو سے زیرو کر دیا گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج اس وقت سن 1971 سے زیادہ مقبولیت اس وقت عمران خان صاحب کی ہے۔ آپ اگر 1971 اور 2024 کا مقابلہ کریں تو اس وقت مجیب الرحمان کی مقبولیت سے عمران خان کی مقبولیت 1000 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان نے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ لی ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے۔
یہ بہت اہم بات کی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہی ہے، تو اس سے ایک طرف تو حکومت کا بھی خوف زدہ ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج جس طرح سے سائپر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اب مکمل طور پر سائپر کیس کا جو وہ خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو چپٹر ہے وہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے۔ تو آنے والی دنوں میں اس طرح کے جو عدت کیس ہے اور دیگر 2-3 کیس رہ گئی ہے، تو یہ بھی اس طرح سے اڑ جائے گی، اور عمران خان کی رہائی کافی قریب ہے۔ اور دیکھنا ہوگا کہ جب عمران خان کو یہ لوگ رہا کریں گے، تو اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہوگا۔ میرے خیال میں جنوبی ایشیا میں اس طرح کے استقبال کسی اور لیڈر کا نہیں ہوا جس طرح عمران خان کا ہوگا۔ آج کی اس جو ویلاگ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اسی اسنا میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔